قیامت والے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ آئی بعد میں، حساب پہلے ہوگا، جنت بھی پہلے جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے نا تو درمیان میں نہ پردہ کوئی ہوگا نہ کوئی ترجمان کوئی ہوگا، سب کو عربی خود بخود آتی ہوگی، ڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ایک جگہ جس میں آتا ہے اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ کہے گا یا اللہ دیا تھا آپ نے۔ پھر پوچھیں گے کیا میں نے تمہاری طرف نبی نہیں بھیجا تھا، رسول؟ جی یا اللہ بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اسے پوچھ رہے ہوں گے وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، اس کو ادھر بھی آگ نظر آئے گی ادھر بھی آگ نظر آئے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہاں تک اس منظر کو بتا کے فرمایا اس آگ سے بچنے کا انتظام کر لو، صدقہ دیا کرو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی دو۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ نہیں کر سکتے، اتنے کنگلے ہو یا اتنے کنجوس ہو، تو مسکرا کے کسی کو دیکھ لو، کوئی نیکی کی بات کر لو، کچھ تو کرو۔ ہاں کنجوسی کے اوپر پکڑ ہو جائے وہ الگ بات ہے، یہاں کنجوسی کی مراد تبلیغ کرنا، ترغیب دینا نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ، حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ نماز کا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز سنت کے مطابق صحیح نکل آئی، اگلے سارے معاملے اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نماز کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میرے اخلاق دیکھ لو، وہ نمازی تو جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں وضاحت سے موجود ہے، جس کی نماز سنت کے مطابق نکل آئی اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ 2 اور 2 4، اسی طرح بات سمجھا دی۔ کئی ایسے لوگ ہیں اس وقت معاشرے میں کہ جی نمازی تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے نا، ہم دھوکہ تو نہیں دیتے نا۔ یہ بہت بری ان کی اپروچ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دے دیا جائے گا، اور جن سے آسان حساب لیا جائے گا نا اللہ تعالیٰ پردے میں لیں گے۔ وہ جناب بڑی مزیدار بات ہے، سنیے۔ ایک گناہ گار بندہ ہوگا، اللہ اسے اپنے پاس بلا لیں گے، قریب کر لیں گے، اسے نہیں پتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہ جناب چادر ڈال دیں گے، وہی سمجھ رہا ہوگا سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ اسے بتائیں گے یہی تو نے کیا تھا، اب کیا کہے گا؟ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں بھی کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ یاد ہے، اس کو سارے گناہ یاد آ جائیں گے اور ہر گناہ کا اقرار کر لے گا۔ اب تو دل میں سوچ رہا ہوگا ہلاکا میں تو گیا، ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا تھا، آج بھی میں پردہ ڈال رہا ہوں۔ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ جب وہ باہر آئے گا لوگ کہیں گے اچھا ایسا بندہ زندگی میں گناہ ہی کوئی نہیں کیا، اندر کی کہانی تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے ایک بات پوچھیں گے، تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یا فلانی جگہ گناہ ہو رہا تھا تو منع کرنے کیوں نہیں گیا؟ جب سوال پوچھا جائے گا نا، اب یہ تو پریشان ہوگا، اللہ اس کے دل میں جواب ڈال دیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رحمت کی امید رکھی تھی اور لوگوں سے دور ہی رہا تھا۔ اللہ کہیں گے اچھا بھائی چل جاؤ بھائی جنت میں۔ حساب کتاب کے انداز بہت سے مختلف ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا، وہ بندہ کون تھا؟ خوب مالدار، ایک بزنس مین تھا، دکان تھی، کوئی بزنس تھا، کاروبار تھا اس کا، نیکیاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوں گی، اب دن رات تو کام کاج میں مشغول۔ ہاں بھائی کیا لے کے لے کر آؤ، تمہیں اتنا مال دیا تھا، تمہارا اتنا بزنس تھا۔ اب یہ بندہ پریشانی میں کہا یا اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس تیرے بندوں پہ درگزر کا معاملہ کرتا تھا۔ مالدار جو ہوتا تھا اس کو آسانیاں پیدا کرتا، قرض دار اور جو غریب ہوتا تنگ دست ہوتا اسے مہلت دے دیتا تھا، بس یہ کچھ میں لوگوں کے ساتھ نرمی کر لیا کرتا تھا، باقی تو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں درگزر کروں، تم میرے بندوں سے درگزر کرتے تھے، جاؤ آج میں تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہوں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے، قیامت کے دن کا نبی علیہ السلام نے ایک ایسا حال بیان کیا ایک شخص کا کہ نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک لوگوں کو نظر آئی۔ صحابہ نے زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پہلے ہی کہہ دیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال لانا، بڑا کوئی نہ لانا، چھوٹے چھوٹے گناہ
وہ سب اس کے سامنے لاؤ, بڑے بھی سائڈ پہ رہنے دو. اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کیا تھا, کیا تھا, یہ کیا تھا, کیا تھا, یہ کیا تھا, کیا تھا, تو فلاں دن یہ کام کیا تھا, موبائل ایسے استعمال کیا تھا, نیٹ ایسے استعمال کیا تھا, اور فلانی چیز کا میسج ایسے دیکھا تھا, ٹک ٹاک, یہ وہ سب تم نے سب کچھ کیے تھے. اب کہاں جائے گا, ہر بات کا اقرار کر رہا ہے. اب دل ہی دل میں کیا سوچ رہا ہے, ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے وہ بڑی بڑی تو حرکتیں بھی سامنے نہیں آئیں, وہ اگر آ گئی تو میرا کیا بنے گا, میں تو گیا. اب یہ سوچ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تجھے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دینے کا اعلان ہوتا ہے. وہ جیسے ہی بندہ سننے گا نا کہے گا یا اللہ میرا وہ بڑا گناہ, میرا وہ بڑا گناہ, میرا وہ گناہ, وہ تو سامنے ہی نہیں آئے. تو جب یہ بات میں میرے سامنے بیان فرمائی تو آپ خوب مسکرائے. قیامت کے دن حساب کتاب کن کا آسان ہوگا, جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ بات بھی حدیث میں موجود. وقت کم ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. پرانی امتوں میں ایک شخص نے کہا میرے بعد مجھے جلا دینا, راکھ بہا دینا ہوا میں. اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا, کیا کیا تھا تو نے یہ وصیت. اللہ مجھے بڑا ڈر تھا, اتنے گناہ تھے, مجھے تو پتہ تھا میں آؤں گا تو میری پٹائی ہونی ہے, میں کہا مجھے ایسے ہی اڑا دینا. اللہ اس کے اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھ سے ڈرتا تھا, اللہ اسے جنت دے دیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.